بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زندگی کا کوئی شعبہ لیں، تجارت لیں، اپنا زندگی کے رہنے کے طرز و طریق لیں، بات چیت کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، ہر ایک پہلو میں اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ایک مکمل جو طریقہ کار ہے، ایک جو مکمل رہنمائی ہے وہ ہمیں فراہم کی ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری ثقافت ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ آخر وہ کون سی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ آج کل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے کہ نوجوان نسل کی لادینیت کی طرف جو راغبت ہے وہ کیوں ہے، اس کے اسباب و محرکات کیا ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے لائن پہ جناب محترم مولانا خاور رشید بٹ صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ جناب محترم ڈاکٹر بلال صاحب ہیں، آپ تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ محترم پروفیسر ریحان معظم صاحب ہیں، آپ مذہبی اسکالر ہیں۔ اور اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں وہ تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، جناب محترم حافظ خضر حیا صاحب۔ سب سے پہلے تو میں خضر صاحب آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا براہ راست نمبر آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر شو کروایا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بک اور واٹس ایپ پر جو فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں خضر صاحب آپ کی طرف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عصر حاضر میں جو امت مسلمہ ہے بالعموم اور بالخصوص نوجوان نسل جو ہے وہ ایمان کی تاثیر سے محروم کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں اس موضوع پہ بات کر لینی چاہیے کہ جس فتنے کے اندر ہماری نوجوان نسل مبتلا ہو رہی ہے وہ فتنہ کیا چیز ہے، جس کو ہم لادینیت کہتے ہیں یا الحاد کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ مختلف مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیات کے اندر الحاد کا شکار ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ تو آیات کے اندر الحاد سے کیا مراد ہے؟ الحاد سے مراد یہ ہے کہ سیدھے رستے سے ہٹ جانا، جو سیدھا رستہ ہے اس کو چھوڑ دینا، غلط رستے کی طرف چلے جانا۔ اسی طرح آپ دیکھیں قبر جو ہے، قبر کو لحد کہا جاتا ہے۔ قبر کی ایک قسم ہے لحد۔ لحد اس قبر کو کہا جاتا ہے جو سیدھی قبر نکال کے اس کو تھوڑا سا دائیں طرف لے جائیں تو وہ لحد بن جاتی، یعنی سیدھے رستے سے ہٹ جانا، یہ الحاد کہلاتا ہے۔ لادینیت بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن الحاد لفظ جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے یا کسی خالق کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بخود ساری چیزیں طے کر سکتا ہوں، شر اور خیر جو ہے اس کا میں خود میزان ہوں، تو ایسے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے۔ ملحد ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی چیز بنانے کے بغیر بن نہیں سکتی، اور جو کوئی کسی چیز کو بناتا ہے وہی اس کے اصول بھی وضع کرتا ہے۔ تو کیونکہ ملحدین اس اصول سے ہٹ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز بنانے کے بغیر وجود میں آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں جس لیے اس نے پیدا کیا ہے، ملحدین چونکہ اس رستے سے ہٹ جاتے ہیں اس لیے ہم ان کو ملحدین کہتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرف کیوں راغب ہو رہی ہے، تو اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ میری بات سنیے، اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ خود کو مسلمان سمجھتا ہے تو قرآن مجید کا اس کے لیے یہ واضح پیغام ہے، اس کو اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے اور اس نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ باتیں میرے ذہن کے اندر ہوں تو الحاد کی طرف میں جاتا ہی نہیں ہوں۔
کیونکہ قرآن سے میری دوری ہو چکی ہے، سنت سے دوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر تم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے یا ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دو گے تو تم لازماً اور حتمی طور پہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور الحاد انہی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔ تو میرے خیال میں ہم جتنا زیادہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہم اس طرح کی جو گمراہیاں ہیں ان سے بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھا رستہ جو ہے وہ صرف ایک ہی رستہ ہے، ادھر ادھر کی جو پگ ڈنڈیاں ہیں اس کے اندر اگر کوئی جائے گا تو وہ سیدھے رستے سے ہٹ جائے گا۔ تو میرے خیال میں ہمیں پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی رستے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، وہ سیدھے رستے نہیں ہیں، وہ الٹے رستے ہیں۔ تو اگر کوئی خود کو مسلمان سمجھتا ہے اور اس کے ماں باپ مسلمان ہیں تو اس کو پہلے ان بنیادی چیزوں کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو اسلام ہے وہ ایک فطری دین ہے، تو پھر مسلمان الحاد کی طرف کیوں گئے؟ میں نے گزارش کی ہے نا کہ اصل میں اسلام فطری دین ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس فطرت کو سمجھنے والا تو ہونا چاہیے نا، اس کی تعلیمات تو ہمارے سامنے ہونی چاہیے نا۔ اگر اسلام کی تعلیمات سے ہی ہم واقف نہیں ہیں تو پھر اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم غلط طرف چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے جو نظام حیات دیا ہے، جو اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے، اگر وہ ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہے تو کوئی غلط چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو، اسلام کا جو چشمہ صافی، ہم اس سے سیراب ہی نہیں ہوتے تو پھر ادھر ادھر کے جو گندے نالے ہیں ان سے اگر ہم متاثر ہوتے ہیں تو یہ اس کے اندر اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اسلام کے اندر جبر نہیں ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی دیگر جو چیزیں ہیں ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، گویا کہ اگر وہ تسبیح بیان نہ بھی کرنا چاہیں تو ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ سکت ہی نہیں رکھی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجبور محض نہیں بنایا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو بھی مجبور محض بنا سکتے تھے۔ لیکن چونکہ جنت اور جہنم انسان کے لیے ہے تو جنت اور جہنم وہیں ہوگی جہاں اختیار ہوگا، جہاں دونوں رستے اختیار کرنے کا ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دو رستے دے دیے، چاہے وہ شکر گزار لوگوں والا رستہ اپنا لے، چاہے وہ نافرمان لوگوں والا رستہ اپنا لے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں اختیار دے دیا ہے لیکن ساتھ ہی سیدھے رستے کی وضاحت کر دی ہے، تو سیدھے رستے کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے، پھر آپ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پھر لوگ خود بخود اس کی طرف کیوں نہیں آتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فطرت پہ قائم رہے تو اسلام سے ہٹ کے وہ کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا، لیکن بعض دفعہ فطرت مسخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جو ابتدائیں ہیں، وہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی حالت کے اندر، اسی طرح، اسی ماحول کے اندر اگر بالغ ہو تو وہ سوائے اسلام کے کسی اور چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کے ماں باپ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کا معاشرہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کے دوست یار یا اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو پھر وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ نصرانی بھی ہو سکتا ہے، وہ مجوسی بھی ہو سکتا ہے۔ تو فطرت، اسلام کی فطرت جو ہے، اگر فطرت سے مراد یہ ہو کہ انسان کسی اور چیز کو اختیار ہی نہیں کر سکتا تو یہ تو انسان مجبور محض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ انسان کچھ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ البتہ نیکی بھی اس کے لیے واضح کر دی ہے، برائی بھی اس کے لیے واضح کر دی ہے، وہ کسی بھی چیز کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو فطرت یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت کو باقی رکھیں۔ اگر فطرت کو مسخ کرنے والی چیزیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں تو پھر ان سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی۔ جی، جیسا کہ ابھی جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی وہ بڑھتی جا رہی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ وہ جو مغرب کی ثقافت ہے، ان کی جو یلغار ہے، وہ اسپیشلی نوجوانوں کو ٹارگٹ کر لی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ نوجوان نسل کو جو ہے اپنی ثقافت میں ڈھالنا، جو ہماری ثقافت چل رہی ہے صدیوں سے، جو ہماری پہچان ہے، اس پہچان کو جو ہے وہ مسخ کر رہے ہیں، اور ہماری جو پہچان سے ہٹ کر ہمیں جو دوسری اپنی پہچان ہے جو مغرب کی جو ثقافت ہے اس میں نوجوان نسل کو دھکیل رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں نوجوان ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ نوجوان جو ہے آپ یہ کہہ لیے کہ یہ آسان شکار ہیں. نوجوان جو ہے وہ اس کے اندر گرم خون ہوتا ہے، اس کے اندر بھولا پن بھی ہوتا ہے، وہ جلدی جذبات کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کے اندر اس کی جو تہذیب و ثقافت ہے وہ ابھی راسخ بھی نہیں ہوئی ہوتی، تو اس لیے نوجوانوں کو شکار کر کے وہ اپنی طرف لے جانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری بھی کمی ہے نا. اگر نوجوانوں کی ہم نے تربیت صحیح کی ہو، بچوں کی ہم نے تربیت صحیح کی ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نوجوان پہ کوئی وار کر سکے. اصل میں پتہ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر ہماری جو تہذیب و ثقافت ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو ہماری تہذیب و ثقافت کا پہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ فخر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی حصے ہیں کہ نوجوان ان کو بیان کرتے ہوئے ان کو شرمندگی ہوتی ہے، یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایسے کیا تھا تو لوگ کیا کہیں گے، یار وہ صحابہ کرام ایسے کیا کرتے تھے. تو میرے بھائی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے. اصل میں آپ یہ دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا وہ مادر پدر آزاد دین نہیں ہے. دین، ہمارے دین کے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، کوئی قاعدے اور قانون ہیں، اور یہ رات کو آیا ہوا دین یہ نہیں ہے کہ صبح پہ اس پہ عمل ہوگا. یہ 14 صدیوں کا دین ہے. ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، تابعین نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور یہ وہ لوگ تھے جو پوری دنیا پہ چھا گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت کی سپر پاوروں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین وہی دین ہے جو پوری دنیا پہ حکمرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو بھیجا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو صرف اور صرف سراپہ رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اگر دین 14 صدیاں پہلے پوری دنیا پہ چھا سکتا ہے تو آج بھی یہی دین چھا سکتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت جو دین کے پیروکار تھے وہ ان کو دین پہ فخر تھا، ان کو اپنے دین پہ اعتزاز تھا، وہ دینی معلومات ان کے اندر پختہ تھیں، وہ جو کام بھی کرتے تھے علی وجہ البصیرہ کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے واقف نہیں ہیں. ہم تو قرآن مجید سے واقف نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف نہیں ہیں. صحابہ کرام، تابعین اعظام جو ہیں ان کے جو درخشاں پہلو ہیں ان کی سیرتوں کے، ان سے ہی ہم واقف نہیں ہیں. تو ہم چونکہ جب اس طرح کی چیزیں، چونکہ ہم خود ان سے واقف نہیں ہیں، تو پھر مغرب جو ہماری سیرت، ہمارے دین کی جو شکل پیش کرتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر وہ اچھی شکل تو نہیں پیش کریں گے. جی، آپ نے بات کی کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو اپنی ثقافت پہ اعتماد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کیونکہ ہماری ثقافت کا صحیح طرح سے انہیں تعارف نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں کی. یہ تعارف کون کرائے گا؟ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں کی. اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر علماء کرام بھی آتے ہیں، اس کے اندر والدین بھی آتے ہیں، اس کے اندر استاد جو ہے جس کو معمار قوم کہا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ کسی چیز، اصل میں نا کسی بھی چیز کے، کسی بھی فکر کا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دو انداز ہو سکتے ہیں. ایک ہو سکتا ہے آپ اس فکر کا رد کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس غلط فکر کو چھوڑ دیں، جو صحیح فکر ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ کر دیں، تو غلط فکر اس پہ اثر انداز ہی نہیں ہو سکے گی. آج ہمارے ہاں چونکہ دین جو ہے، دین ہمارے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہے، اس لیے بے دینی ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے. اور نوجوان جو ہے چونکہ اصل میں آپ دیکھیں یہ لادینیت اور الحاد جو ہے نا اس کی مختلف وجوہات ہیں. یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے، مطلب اس کی بنیادیں جو ہے نا وہ کوئی علم پہ مبنی نہیں ہے. یہ تو شہوات ملذات کے لوگ اسیر ہیں جنہوں نے مطلب دین کہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو ان پابندیوں سے نکلنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو. جی بالکل، دین بالکل آسان ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہے دین کو جو ہے وہ مطلب نوجوان نسل کا یہ خیال ہے کہ دین کو بڑی مشکل جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جبر ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو ہیں، وہ تو ہر ایک جو قانون ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں، لیکن اس کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا ہے؟ اب نوجوان نسل کا آپ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر، مغرب والے جو ہیں، جو ہمارے سیکولر لوگ ہیں، وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر نوجوان نسل کی جو ذہنیت ہے اس کو چینج کر رہے ہیں، ان کی جو ثقافت ہے اس سے دور کر رہے ہیں.
میری بات سنیں، میں نے آپ سے یہ گزارش کی، جب ہم چیزوں کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کے دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ دین سخت تھا، اگر یہ دین قابل عمل نہیں تھا، تو اس وقت آج سے 1400 صدیاں پہلے جب لوگوں نے اپنے اپنے بت تراشے ہوئے تھے، اگر یہ دین واقعہ ہی مشکل تھا تو لوگوں نے ان کو چھوڑ کے اس کو اختیار کیا۔ کیوں یہ دین پوری دنیا کے اندر کیوں چھا گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ دین، اس کے اندر اگر کوئی سختی تھی تو وہ ہونی چاہیے، وہ آج بھی ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ ہم بعض یہ سمجھتے ہیں کہ دین بالکل آسان ہو۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ایسے تو نہیں جنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہنم جو ہے وہ خواہشات سے اس کو لپیٹا گیا ہے، اور جو جہنم ہے اور جو جنت ہے وہ سختیوں سے اس کو لپیٹا گیا ہے، اور الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافر، یہ معروف حدیث ہے۔ تو مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ دین اگر آسانی سے مراد یہ ہے کہ جو میں کرنا چاہوں میں وہ کرتا رہوں، اور پھر میں مسلمان دین میں یہ ہے کہ آپ رستے پہ جا رہے ہیں، رستے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پتھر ہے، آپ اس کو سائڈ پہ کرتے، اس کا بھی اجر ہے آپ کو۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کل دین نہیں ہے۔ دیکھیں یہ دین کا تو حصہ ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ آپ چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے کم سے کم۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن آخر نیکی آپ نہ کریں، آپ نیت کر لیں، آپ اس کو ثواب جی بالکل یہی بات ہے۔ اب نوجوان نسل کے ذہن کو اب ان کو اس چیز سے روشناس تو کروانا پڑے گا کہ آپ دیکھیں، آپ اسلام کے خلاف جو ایک فطری دین ہے اس کے خلاف مختلف لوگ جو بات کر رہے ہیں، جی دین میں جبر ہے، دین میں یہ ہے، دین میں وہ ہے، اصل میں وجہ ہے کہ اب دین کو آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچانا۔ نہیں، آسان سے مراد کیا جی؟ اصل آپ میں آسان سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں شراب جو تھی وہ عام تھی، اس ماحول میں شراب عام تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کا حتمی فیصلہ آ گیا تو لوگوں نے شرابوں کے مٹکے اڈیل دیے تھے۔ اب ہم وہاں کہیں کہ نہیں جی دین آسان ہے تو چلو جی شراب کو چلنے دیں، تو یہ ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جو غلط کام ہے وہ تو غلط ہی ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ بھئی اب مجھے ہر چیز کی اجازت مل جائے، اب میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو ٹھیک ہے پھر بھی مجھے پکا مسلمان کہیں، اب میں سود کھانا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے جی پھر بھی مجھے اجازت دی جائے۔ آج کل کچھ دانشور اور مفکرین اس سوچ پہ بھی سوچتے ہیں نا کہ جو چیز لوگوں کو مشکل لگتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی عیسائیوں والا کام ہے کہ بھئی آپ جو مرضی کرتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ تو دین اس طرح نہیں ہے، دین کسی کے پیچھے نہیں چلتا، ہمیں دین کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ لیکن یہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ بلکہ یہ میرا کوئی دعویٰ تو نہیں ہے، یہ تو 14 صدیوں کا ہمارے سامنے، آپ یہ کہہ لیں کہ دین کی ایک پریکٹس ہمارے سامنے موجود ہے کہ اسلام جو ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم دین پہ جس طرح دین چاہتا ہے اگر تم اس طرح اس پہ پابند ہو جاتے ہو تو جو رفتیں ہیں، جو عزتیں ہیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے لیے ہیں۔ جی اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں میڈیا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھنے میں جو آ رہا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اسپیشلی وہ نوجوان نسل کی جو ذہنیت ہے اس کو کافی چینج کر چکا ہے، اور جو ہماری ثقافت ہے اس کے بھی کافی دھجیاں جو ہے اڑا چکا ہے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے کیا یہ بھی ہماری نوجوان نسل کو دین سے دوری کرنے کا بھی ایک بہت بڑا سبب بنتا جا رہا ہے؟ میری بات سنیں، اگر ہم بات الحاد اور لادینیت کی کریں نا تو وہ پھیلا ہی ان چینلز کے ذریعے ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی مسلمان ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ دین ایک فطری چیز ہے اور مذہب کا ہونا یہ ایک فطری تقاضا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی دور میں مطلب لوگ شروع سے ملحد تو رہے ہیں، لا دین تو رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں نہیں رہے۔ آپ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے ملک تو ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ محلات نہیں ہوتے تھے، جہاں پہ بڑے بڑے قلعے نہیں ہوتے تھے، لیکن ایسا ملک یا ایسا کوئی علاقہ ہم نے نہیں دیکھا جہاں پہ عبادت خانے نہ ہوتے ہوں، عبادت گاہیں نہ ہوتی ہوں۔ گویا کہ دین ایک ایسی ضرورت ہے جس کو ہر بندہ سمجھنے والا ہے۔ اب اس طرح کے معاشرے کے اندر، اس طرح کے ماحول کے اندر کوئی اس طرح کی منطق لے کے آ جائے کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اور اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور خود ان چیزوں کا ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے، اس لیے یہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا؟ کبھی مطلب مجھے کبھی کوئی ملحد نہیں ملا، آپ کو کبھی کوئی ملحد نہیں ملا ہوگا، الا ماشاءاللہ کبھی کسی کو اس طرح راہ جاتے ہوئے ملحد ملا ہو اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، قرآن مجید بالکل غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ تو چونکہ یہ بات ایسی ہے کہ اگر یہ کسی عام سے اجڑ اور پینڈو بندے کے سامنے، ایک عام بوڑھے بابے کے سامنے جا کے بھی اس طرح کی بات کرے نا تو وہ اس چیز کو برداشت
نہیں کرے گا۔ اب چونکہ اس طرح یہ معاشرے کے اندر اس طرح سے نہیں آ سکتے، تو پھر انہوں نے اس طرح کے چینلز استعمال کرنے شروع کیے ہیں کہ آپ بند کمرے کے اندر بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہیں، ریکارڈنگ کرواتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اور اس طرح یہ اپنی اسی طرح انہوں نے نیٹ کو استعمال کیا۔ انٹرنیٹ کے مطلب الحاد جو زیادہ پھیلا ہے نا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی پھیلا ہے، مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف آئی ڈیز کے ساتھ، مختلف انداز سے جو جی چاہا کرتے رہے۔ مطلب اب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، ورنہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو مطلب ان کو ویسے ہی ختم کر دیں گے۔ اور اس کے اندر یہ چینل جو ہیں، آپ اس کو دوسرے نمبر پہ کر لیں کہ چینل جو ہیں یہ مطلب اس طرح کے یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کا قبلہ صرف جو ہے نا وہ پیسہ بن گیا ہے۔ ان کا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کے نزدیک اصول جو ہے وہ صرف ریٹنگ رہ گئی ہے کہ کسی بھی انداز سے ہمیں ریٹنگ ملنی چاہیے تو وہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر الحاد اس طرح پھیل جاتا اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے۔ بلکہ میں آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ سعودیہ جا کے چلے جائیں، آج بھی وہاں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ٹی وی چینلز پہ بھی بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے چینلز کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سعودیہ کی۔ سعودیہ کے اندر انہوں نے نا صرف ایک دفعہ پتہ کیا کیا، ایک شخص کو چھوٹے کپڑے پہنا کے نا، یعنی جس طرح کسی کا استہزاء کیا جاتا ہے نا، وہ انہوں نے اس طرح دکھانے کی کوشش کی کہ ایک مطلب انہوں نے عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں، مطلب رقص و سرود سے، اس طرح گانے بجانے سے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اس پہ نقد کرنا چاہا، انہوں نے اس پہ اعتراض کرنا چاہا کہ ایک بندے کو مولوی بنا کے اس کی داڑھی وغیرہ لگا کے تو اس کا مسخرہ سا انہوں نے بنا کے نا تو اس کو اس طرح پیش کیا۔ اب صرف اتنی سی چیز پہ پورے سعودیہ کے اندر کوہرام مچ گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہاں کا ماحول بہت بہتر تھا، یہاں کے ماحول کے اندر اس طرح کی چیزوں کو مطلب بالکل پسند نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں جبکہ ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کے ڈرامے بالکل آج کل تو جو روشن خیالی اور ہماری نوجوان نسل کو روشن خیالی کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ مرغوب کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلال صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ نوجوان نسل کی لادینیت کی طرف راغبت اسباب و محرکات کے اوپر چل رہا ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر، اور میڈیا میں آج کل جو بات چل رہی ہے کہ روشن خیالی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری کی عفت پامال ہوتی ہے جسے ہم روشن خیالی حقوق نسواں کا نام دے کر نظر انداز کرتے ہیں؟ آپ کی آواز واضح نہیں آئی، سوال دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ چادر چار دیواری کی عفت پامال ہوتی ہے جسے ہم روشن خیالی کہتے ہیں، روشن خیالی، تو حقوق نسواں کا نام دے کر اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے، آپ سے مکمل اتفاق ہے مجھے میں۔ روشن خیالی مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے لباسی ہو یا بے پردگی ہو، لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے، اب زیادہ دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روشن خیالی کا جو ایک نظریہ پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور نوجوان نسل جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے کچھ سیکولر ہیں جو ہماری نوجوان نسل کی جو ذہنیت ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، ان کو اپنی جو ثقافت ہے ثقافت سے دور کر رہے ہیں، ان کو اپنے دین سے دور کر رہے ہیں؟ آخر یہ کون سی روشن خیالی ہے جو آپ کو اپنے دین سے دور کرے؟ اصل میں آپ کو اگر میں تاریخ میں لے جاؤں تو یورپ میں ایک تحریک ہوئی تھی آج سے کئی سو سال پہلے، اس کا نام تھا تنویر، حرکت تنویر، یعنی اسے یورپ ان کے نزدیک مذہب میں تھا اور اندھیرے میں تھا، اور اس کو روشنی دینے کا ان کی تحریک کا مقصد تھا۔ کچھ اس سے ملتی جلتی چیز غالباً ہر جگہ ہی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے کہ مذہب جو ہے انسان باللہ پیچھے کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرے میں لے جاتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ جی تو یہ اصل میں روشن خیالی نہیں ہے، یہ دین سے بیزاری کا نام ہے میری ناقص رائے میں۔ جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین سے دوری اور اپنی ثقافت جو ہے اس میں بیزاری، لوگ اس میں زیادہ تر کہتے ہیں کہ اس میں جو میڈیا ہے، میڈیا کا کردار زیادہ ہے، میڈیا کو الزام ٹھہراتے ہیں، تو اس بارے میں آپ اپنی کیا کہیں گے اس بارے میں؟
میرے خیال میں یہ تو اپنے بڑے، اپنے ماں باپ، اپنے بزرگ، اپنے اساتذہ اسکول سے کالج سے جب نوجوانوں کو اس چیز کی طرف نشاندہی نہیں کریں گے کہ یہ میڈیا جو ہے آپ کو اس طرح سے خراب کرے گا یا اس طرح سے خراب کر رہا ہے یا آپ کو مادہ پرست بنا رہا ہے یا آپ کو غلط راستے پہ لگا رہا ہے، تو یہ کام ہوتا رہے گا جیسے ہو رہا ہے. نہیں تو میڈیا دیکھیں، اس میں ایک چیز آتی ہے کہ میڈیا آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کو نہیں دے سکتے، لیکن نوجوان نسل جو ہے اب وہ اگر آپ کوئی چیز ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اس کا چاہتی ہیں کہ ہمیں جی اس کا مکمل جو ہے وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن بتائیں، اس کی جو ایک مکمل دلیل ہے وہ دیں. آخر کیا بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور جو دوسرے جو یورپ کی جو یلغار ہے، یورپ کا جو فیشن ہے، یورپ کی جو ثقافت ہے وہ اپنے اندر سمائے جا رہی ہے. میرے خیال میں میڈیا کی اپنی طاقت بہت زیادہ ہے اور اس طاقت کی وجہ سے ہی یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں اور اسکول میں اور کالج میں کمزوری بھی اس کا اثر ہے. یعنی مطلب اگر آپ کا اپنا گھر کمزور ہے یا آپ کی اپنی دیوار کمزور ہے تو پھر دوسرے لوگ اس کے اندر چھلانگ مار کے آ جاتے ہیں. میرے خیال میں ایسا ہی ہو رہا ہے جی ڈاکٹر، کیونکہ تربیت کا پہلا قدم گھر سے ہی ہوتا ہے، پہلا سٹیپ گھر سے ہی لیا جاتا ہے. وہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے میرے خیال میں، اور اس کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاندانی نظام مضبوط ہو، ہم خود اس چیز کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. جی ڈاکٹر بلال صاحب آپ کا جی آپ بات جاری رکھیں. جی سر، میڈیا کی طاقت بہت بڑی جیسے میں نے کہا، لیکن اس کو روکنے کا میرے خیال میں یہ واحد حل ہے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر سے روکا جائے. یعنی ماں باپ بڑے اپنے چھوٹوں کو سمجھائیں، ان کے ساتھ انوالو ہوں، انہیں اور اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ نہیں رکے گا جیسے کہ نہیں روک رہا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ خود میڈیا پہ بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں تو ہمارے چھوٹے بھی پھر وہی کرتے ہیں. جی ڈاکٹر بلال صاحب، انگریزی میں کہتے ہیں نا لیڈ بائی ایگزامپل، اپنی مثال سے لیڈ کرو. تو جب ہم اپنی مثال ہماری اچھی نہیں ہوتی تو پھر جو ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں. بہت افسوس کے ساتھ یہی بات ہے میرے خیال میں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا ہے نوجوان نسل کی لادینیت کی طرف راغبت اسباب و محرکات کا ہے. ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ہمارا براہ راست نمبر آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر شو کروایا جائے گا. جی حافظ خضر حیات صاحب، بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر بلال صاحب سے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کی وضاحت کریں کہ چادر اور چار دیواری جو ہے اس کی افت پامال کی جاتی ہے، روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو حقوق نسواں کہ اس میں ڈال کے اس کو آپ کو کیا یہ جو فکری الغار ہے نا اس کا یہ بھی حصہ تھا. اصطلاحات جو ہے نا ان کے اوپر بھی قبضہ جما لیا گیا. یہ خود ہمیں یہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، حالانکہ یہ خود دہشت گرد ہیں، یہ خود تشدد پسند ہے، یہ خود دوسروں پہ اپنی باتوں کو مسلط کرتے ہیں. اب انہوں نے اپنا یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی توہین اور انسانیت کی جو تذلیل ہے اس کا نام انہوں نے روشن خیالی رکھ لیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھروں سے اٹھا کے باہر چکلوں پہ بٹھا دینا یہ روشن خیالی ہے. وہ عورت جس کی گھر کے اندر اس کا بیٹا عزت کرتا ہے، اس کا خامد عزت کرتا ہے، اس کا باپ اس کا خیال رکھنے والا ہے، اس عورت کو باہر جا کے سڑکوں کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، دکانوں کے اوپر بٹھا دیا ہے. وہ عورت جس کو یہ کہا گیا کہ صرف ایک مرد یعنی اس کا خامد اس کے اوپر جبر کرتا ہے، اس کے اوپر تشدد کرتا ہے اور وہ اس کی ہر بات نہیں مان سکتی، اس کو باہر سینکڑوں کروڑوں
لوگوں کی بات ماننے کے لیے بٹھا دیا گیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عورت اگر گھر میں ہے نا تو اس نے وہی بات ماننی جو اس کا خامند کہے گا, یعنی اس نے وہی انداز کرنا ہے. اگر وہ باہر کسی دفتر میں بیٹھی ہوئی ہے نا تو اس نے ہر ایک کا خیال رکھنا ہے کہ جو بندہ بھی آئے گا وہ اس کے مطابق اس کو ہونا چاہیے, اس کا میک اپ, ہیئر سٹائل, سارا کچھ اٹھک بیٹھک, اس نے سب کو راضی کرنا ہے. تو روشن خیالی کس طرف ہے, حقوق نسواں کس طرف ہے. عورت جو اپنے گھر کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, یہ اسلامی تعلیمات جو تھی انہوں نے تو عورت کا سر اونچا کیا ہے اور عورت کو واقعتاً ہی اندھیروں سے نکال کے روشنی کے اندر لے کے آئے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عورت کی آزادی کے نام پہ, یعنی اس کے حقوق کے نام پہ عورت تک پہنچنے کی آزادی حاصل کی ہے. تو میرے خیال میں اس کو روشن خیالی کہنا, یہ اس طرح کی بات کہنا, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ آپ رات کو دن کہنا شروع کر دیں یا آپ اندھیرے کو روشنی کہنا شروع کر دیں. تو حقیقی روشن خیالی وہی ہے جو اسلام نے ہمیں دے دی ہے, اس سے بہتر روشن خیالی ہو نہیں سکتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارا جو سوشل میڈیا پر نوجوان جو ہیں اپنا وقت صرف کرتے ہیں, دین سے دوری میں سوشل میڈیا کا بھی کافی کردار ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں آپ دیکھیں دین کا مزاج یہ ہے, دین کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں. مثال کے طور پہ ہماری بات الحاد پہ ہو رہی تھی, لادینیت پہ ہو رہی تھی. ایک بنیادی سا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. الحاد کا یہی بھئی اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. حالانکہ ہمارا دین کیا بتاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان یہاں تک پہنچ جائے کہ اس کو کس نے پیدا کیا, اس کو اور اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو یہاں جا کے کیا کرنا چاہیے. دین نے ہمیں کیا بتایا, یہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لفظ بولنے چاہیے, آمنت باللہ, میرا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے. مجھے یہ نہیں پتا اللہ کو کس نے پیدا کیا, مجھے اس سوال کے جواب کا پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ سوال ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا, یہ سوال ہی غلط ہے, کیونکہ پیدا اس کا پوچھا جاتا ہے جو مخلوق ہو. آپ کو ویسے یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. جو مخلوق ہو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بھئی اس کو کس نے پیدا کیا. جو خود خالق ہو اس کے بارے میں تو نہیں پوچھا جاتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا. تو اس طرح کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے سوالات آپ پہنچ جائیں, اس بحث اس طرح کا رخ اختیار کر جائیں, تو پھر انسان کو واپس آ جانا چاہیے, پھر اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن سوشل میڈیا کا مزاج یہ ہے کہ آگے سے آگے جائیں, اور بلکہ ان لوگوں کا یہ جو الحاد پھیلاتے, جو لادینیت پھیلاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو تحقیق کا مطلب تحقیق کرواتے ہیں اور ہم لوگوں کا سوالات کے جواب دیتے ہیں. آپ لوگوں کے سوالات کے جواب نہیں دیتے, آپ تو لوگوں کو یقین کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین سے نکال کے شک کی وادیوں کے اندر گرا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین ہیں یا اس طرح جو بھی مطلب جن کے بھی انڈر جو لوگ ہیں, ان کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے اور تربیت کرنی چاہیے. نہیں تو یہاں پر اگر ہم سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے, جب دوسرے لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہم بھی تو اس کو دیکھیں. ہر چیز کے کچھ پہلو ہوتے ہیں, کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹیو. تو نیگیٹیو جو پہلو ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن آپ نیگیٹیو کی طرف جائیں نہیں, اس کو اچھے دیکھیں. یہ فیسلٹی ہے, آپ کے پاس ایک فیسلٹی ہے, اس فیسلٹی کے تھرو آپ جو ہے وہ دین کی خدمت کر سکتے ہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, یہ بات بڑی اہم ہے, یہ باتیں بڑی ہمیں خوشنما لگتی ہیں کہ بھئی جس طرح وہ میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے. میرے بھائی آپ معاملے کی نوعیت کو تو سمجھیں. ایک بندہ ہے, اس نے صرف شبہ چھوڑنا ہے, اس نے صرف شک پھیلانا ہے, آپ نے اس بات کا رد کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے تھے. اب اس کا جواب جو ہے وہ ایک سطر میں تو نہیں ہو سکتا, اس کا جواب ایک لائن میں تو نہیں ہو سکتا, اس کے لیے تو لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک لائن چھوڑ کے تو چلے جاتے ہیں. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ نوجوانوں کو کہیں کہ جائیں جا کے ان کے شبہات کو پڑھیں پھر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ نوجوانوں کو وہاں تک جانے ہی نہ دیں. میری بات سنیں, آپ کا جو بچہ ہے, چھوٹا بچہ, آپ اس کو کھلا چھوڑ دیتے, چاہے وہ چھری جا کے پکڑ لے, چاہے وہ جا کے کرنٹ کے اندر ہاتھ لگا دے. جی, اس بات کو بھی ہم جاری رکھتے ہیں. ابھی ہمارے معذرت کا خاور رشید بٹ صاحب نے جان کے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ نوجوان نسل کی لادینیت کی طرف جو راغبت ہے وہ کیوں ہے اور اس کے اسباب و محرکات کیا ہیں. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیا کے اوپر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین سے دوری اور ہماری جو ثقافت ہے اور جو کلچر ہے اس سے بہزاری میں الزام میڈیا کو ٹھہرایا جاتا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے نوجوانوں کی دین سے دوری ہے نا, اس کے مختلف اسباب ہیں. اس میں ایک سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اہل علم طبقہ ہے
وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رابطہ نہیں رکھتا، اور ہمارا جو میڈیا ہے اس کے اندر ہمارے اہل علم حضرات کو بڑا ہی گندا کر کے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ ہمارے اہل علم سے متنفر ہو گیا ہے۔ تو جب تک وہ ہمارے اہل علم لوگوں کے پاس وہ بیٹھے نہیں، آئیں گے نہیں، یا اہل علم ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے، تو اس وقت تک وہ کیسے دین کی طرف جو ہے راغب ہوں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے اہل علم طبقہ کو جو ہے وہ اپنا اخلاق وہ بہتر کرنا پڑے گا، نوجوانوں سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ باقی رہ گیا کہ میڈیا جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے لادینیت کے حوالے سے، تو بالکل یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ذریعہ ہے۔ بالکل وہ شک و شبہات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر جو ہے چھوٹے چھوٹے شبہات جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو جب تک ان کے بارے میں علم نہ ہو ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں وہ کیسے اس کا جواب دے پائیں گے یا کیسے اس کو فیس کریں گے؟ تو اس کا جو ہے وہ حل یہی ہے کہ وہ اہل علم سے رابطے میں رہیں، یا اہل علم جو ہے وہ خود ان سے رابطہ رکھیں، کچھ چھوٹی چھوٹی ورکشاپ جو ہے وہ منعقد کریں، اس کے اندر جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے اویئرنیس جو ہے وہ ان کو دیں، کس طرح اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے عقلی اعتبار سے، کہ یہ زمانہ جو ہے یہ عقلی اعتبار سے دلائل کو زیادہ جو ہے وہ پریفر کرتا ہے، اس لیے جو ہے عقلی دلائل جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ دینے چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے عقلی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو بھی ثابت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی، دین اور مذہب کی اہمیت کو بھی، اسلام کی سچائی کو بھی، قرآن مجید کی سچائی کو بھی، تو وہ دلائل جو ہیں ہمارے نوجوان طبقے تک جو ہے وہ پہنچانے چاہیے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے میڈیا کا بھی مقابلہ کر سکیں، اور جو لادین لوگ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ جی، اس میں آج کل جو ایک چیز چل رہی ہے اسی طرح کے ہمارے اہل علم جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر رابطے میں نہیں ہے، یا ان نوجوان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ان کو نہیں مل رہے، تو اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دوسرے عناصر بھی ہیں، کچھ جو اسلام سے نفرت کرنے والے کچھ مذاہب بھی ہیں، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا جو ذہنیت ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، اور ہمارے جو کلچر اور ثقافت ہے اس سے بھی دور کر رہے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بارے میں تو یہی بات ہے نا کہ اصل میں ہمارے علماء جو ہیں وہ اصل جو موضوع ہے ہمارا اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اصل ہمارا موضوع ہے وہ غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا، جو لا دین لوگ ہیں ان تک دین کا پیغام پہنچانا، اور اس کے لیے ان کے مذاہب کو جاننا اور ان کے سوالات کو جاننا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ تو چونکہ ہمارے اکثر اہل علم جو ہیں وہ ان چیزوں سے نابلد ہوتے ہیں، تو نوجوان جو ہے وہ اپنے شکوک و شبہات لے کر ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہ بیچارے جواب نہیں دے پاتے، تو نوجوان سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سچا مذہب نہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اصول تو یہی ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو سوال اس سے کیا جائے جو اہل علم ہے، جو اس فن کا ماہر ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ انجینئر سے جو ہے وہ آپ جوتا سلائی کرنے کا سوال کر دیں، یا ڈاکٹر سے جو ہے آپ عمارت بنانے کا سوال کر دیں، ڈاکٹر سے ڈاکٹر کے حوالے سے ہی سوال کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے اہل علم جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے تحت جو ہے وہ ہمیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تو خیر امت ہم اسی طریقے سے بنیں گے کہ ہمارا جو خاص طور پر اہل علم طبقہ ہے وہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات کو پڑھیں، سمجھیں، اور ان کا جواب جو ہے وہ ازبر کریں اور اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں۔ اصل میں یہ چیز ہے، ہمارے علماء جو ہیں وہ اس چیز سے دور ہو چکے ہیں۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام ہمارے معاشرے میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے جو رویے ہیں اس میں بھی تبدیلیاں نہیں چاہیے، تاکہ نوجوان نسل جو ہے ان کو ان کے جوابات میں، ان کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ مل سکیں؟ بالکل بالکل، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ ہمارے اہل علم حضرات کو پہلے نمبر پر تو خود مطالعہ کرنا چاہیے، دوسرا جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ انہی کے انداز سے جو ہے وہ ملاقات رکھیں، ان کے ساتھ گفتگو رکھیں۔ یعنی جو دوری بنا دی گئی ہے نا میڈیا کے ذریعے یا لادین لوگوں کے ذریعے، کہ مولوی لوگ جو ہیں یا علم لوگ جو ہیں یہ بس اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ
ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی کا کام کرتے ہیں. اصل میں یہ جو دریا بنا دیا گیا ہے درمیان میں، اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ ہمارے علم کی ذمہ داری ہے. جہاں پر مطالعہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، وہاں پر ان کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ رابطے میں رہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ورکشاپ قائم کریں. مطلب آدھے گھنٹے کی، ہفتے کے اندر آدھے گھنٹے کی ایک کلاس جو ہے وہ قائم کر لیں. بھئی آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. یا جو بھی اس طرح کا کوئی آ جاتا ہے نوجوان، اس کو ریفر کریں ایسے اہل علم کے پاس جس کو ان چیزوں کا علم ہے، جس کے پاس اس کا مکمل علم ہے، تاکہ وہ شکوک و شبہات جو ہیں اس کے دور ہو سکیں. جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک چیز جو ضروری ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو ہے مختلف یونیورسٹی اور کالجز میں مختلف جو ثقافت کے نام سے جو فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں جو مختلف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، جبکہ دینی مدارس میں بھی اس طرح کے جو ہے وہ ہونے چاہیے، فنکشن ہونے چاہیے جس میں جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں ان کو دعوت دینی چاہیے. وہ انجینئر ہو، چاہے وہ شاپ والے ہوں، چاہے مارکیٹ کے لوگ ہوں، تاجر ہوں، جو بھی ہو، سب کو میرے خیال میں دعوت دے کے آپ ان کو آسان طریقے سے جو ہے وہ دین کے جو احکامات ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں وہ ایک بیٹھ کے، اور مسجد کو ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سب عام لوگ جو ہیں وہاں پر آ سکتے ہیں اور اپنے مسائل جو ہیں وہ ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں. جی بالکل، اس طرح بالکل ہونا چاہیے. یہ ہمارے مدارس میں عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ لاہور میں ہمارا ایک جامعہ ہے، جامعہ لاہور الاسلامیہ. جی، وہاں پر اللہ کی توفیق سے اس طرح کے جو ہے وہ اجلاس منعقد ہوتے رہتے ہیں. مختلف فنون کے لوگوں کو جو ہے وہ بساؤ کا اکٹھا کر کے کوئی ایشو جو ہے وہ اٹھتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ماہرین کو بلا کر باقاعدہ جو ہے ایک میٹنگ کی جاتی ہے اور ایک حتمی فیصلے تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ عمومی طور پر ہمارے مدارس میں ایسا نہیں ہے، بالکل ہونا چاہیے ایسا. جی بالکل. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایک مدارس کا اور جو عام جو سوسائٹی ہے وہاں کے لوگوں کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کافی ایسے سارے سوالات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور تو کافی سارے مسائل جو ہیں ہمارے میڈیا پر جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو گھروں میں، جو ہمارے معاشرے میں جن کے جوابات چاہیے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو جو ہے وہ کوئی مکمل کوئی ایسی جو ہے وہ پوائنٹ نہیں ملتا جہاں پر وہ اپنے جو سوالات ہیں، اپنے جو پریشانی ہیں وہ اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے یا ان کا حل تلاش کر سکیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین جو ہے وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ایک تو یہ ہے کہ آپ آپس کے جو اختلاف ہیں لوگوں کے، اور ایک جو نظریہ ہمارے ہاں بنا ہوا ہے کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ بہت سخت رویے کے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی ان سے چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں، یہ تاثر بھی نوجوانوں میں پایا جاتا ہے. اور میرے خیال میں یہ تاثر بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ایک گیپ علماء کرام اور نوجوان نسل میں ہے وہ بھی بہت بہت کم ہو جائے گا. جی جی بالکل. اصل میں یہ خرابی اس وقت پڑی ہے جب دین اور سیاست کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا گیا ہے. جی، دین والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرتی مسائل حل کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور جو سیاست کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے معاملات حل کرنا، یہ اس کے اندر دخل اندازی کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ جب دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئی ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ دوری پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں خیر القرون کے اندر جو ہیں وہی اہل علم جو کہ مساجد اور مدارس چلایا کرتے تو وہی لوگوں کی جو ہے وہ اس طرح کی پریشانیاں جو ہے وہ دور کرتے تھے، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور ان کے مسائل سنتے تھے، حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اوپر حکمران تک، امیر المومنین تک جو ہے وہ پہنچائی جاتی تھی بات. تو یہ سارے معاملات خیر القرون کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. تو یہ اصل میں وہاں سے شروع ہوا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے. عوام کے ساتھ یہ بھی ایک طریقہ ہے رابطے کا. جی مولانا خاور رشید بٹ صاحب، ابھی آپ نوجوان نسل کو جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نوجوان نسل کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے سارے ہی کرتے ہیں، نوجوان بہت کم ہیں جو کہ نہیں کرتے، تو کرتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے کریں، یعنی اس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ حاصل کریں، نہ کہ منفی پوائنٹ. تو جب وہ پلس پوائنٹ حاصل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ان کو بہتری ملے گی اور آخرت کے اندر بھی ظاہر ہے ان کے لیے جو ہے وہ بہتری ہے. اگر وہ منفی پوائنٹ کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے دنیا کے اندر بھی ان کو بربادی اور آخرت کے اندر بھی بربادی. جی مولانا خاور رشید بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی جیسا کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم جب وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو حافظ خضر حیات صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ
پہلے تو ابھی جیسا کہ خاور رشید بٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ پہلے جو مسجد تھی وہ ایک وہاں پر آپ کے جو مسائل ہے وہاں آپ کو اپنے مسائل آپ اپنے پیش کریں تو آپ کو حل جو ہے وہ ملا جاتا تھا. لیکن آج کل جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ مسجد سے نوجوان نسل جو ہے وہ علماء کرام اور نوجوان نسل کے درمیان کافی سارا جو ہے نا وہ گیپ بھی ہے. اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے بعض علماء کرام کوشش بھی کر رہے ہیں, وہ مختلف جو ہے وہ سورسز کا استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے کافی خدمات دے رہے ہیں, لیکن انتہائی وہ کم ہیں. اگر آپ کو کوئی کسی مسئلے سے متعلق آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کو سرچ کریں تو بہت شاد و نادر ہی آپ کو اس کا جو ایکوریٹ جو ہے وہ جواب ملتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مسجد کے اندر ایک ایسا سیگمنٹ بنا لیں جس کے اندر عام سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کیا جائے؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں تو شروع سے ہی مطلب پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو مرکز اور محور ہے وہ مسجد ہے. لوگوں کو مسجد اور مدرسے کے ساتھ جوڑیں تبھی آپ لوگوں کو دین اس کے مزاج کے مطابق سمجھا سکتے ہیں. یہ اس سے علاوہ جتنے بھی الگ پلیٹ فارم ہیں ان کے اندر آپ کا دین کا پیغام متاثر ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آپ دین پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن دین کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسجد اور مدرسہ جو ہے اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا چاہیے اور لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ علماء کرام کے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے, تو میرے خیال میں یہ بات کوئی بہت زیادہ مناسب بات نہیں ہے. مطلب اس طرح ہو بھی سکتا ہے کچھ علماء کرام کے مزاج کے اندر سختی ہو, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس کا علماء کرام نے حل پیش نہ کیا ہو. جی بالکل, اصل میں یہ جو گیپ ہے سختی, کچھ چیزوں کے اوپر سختی ہونا ضروری ہے, لیکن نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ تاثر جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے. نوجوان نسل جیسا کہ میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف آپ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. کچھ عرصہ پہلے ہماری بات ہوئی تھی لاہور میں. ایک بندہ جو تھا وہ پہلے غیر مسلم تھا, پھر وہ مسلمان ہوا. اب ہوا نہیں تھا لیکن وہ دلی طور پہ اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی اور وہ چاہتا تھا کہ میں اسلام کو پڑھوں, اور قرآن پاک کو ہی اس نے کہیں سنا. پھر وہ مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر اس نے امام صاحب کو کہا کہ مجھے ایک جو ہے وہ اردو ترجمے والا جو ہے وہ قرآن پاک چاہیے. اب چونکہ وہ لاہور کی سوسائٹی میں رہا ہے, وہاں کے لوگوں کے ساتھ جانتا اردو اور سارے اس کے مسائل ٹھیک. اب وہ مسجد میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں قرآن پاک نہیں ہے. اس نے آگے سے کہا نہیں جی ہمارے گھر میں قرآن پاک کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو کرسچن ہیں. اب وہ کرسچن کہہ رہا ہے کہ اب مولانا صاحب نے بجائے اس کے, اب دیکھیں وہ آپ کے پاس چل کر آیا ہے, اب وہ سیکھنا چاہتا ہے, اب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے, اور وہاں پر مولانا صاحب نے ان کو غصے سے کہا کہ آپ کو مسجد کے اندر کس نے بات ساری سمجھ گیا ہوں. دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. لیکن میری اصل میں بات پتہ کیا ہے, میں اصل میں بات یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اس طرح کی مثالوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر صرف ایک ہی مسجد ہے, صرف ایک ہی مولوی صاحب ہے, محلے کے اندر صرف ایک ہی مولوی صاحب ہے. جب آپ دنیا کے اپنے کاموں کے لیے 100 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایک عالم دین سے مسئلہ نہیں پتہ چلا آپ دوسرے عالم دین کے پاس چلے جائیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عالم دین کا عمل بالکل صحیح ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک نے غلطی کی تو دوسرے کے پاس چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارا رستہ سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم اس کو اپنا رستہ, ہم اس کا دل کھول دیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. وہ مطلب کون سے انہوں نے مذاہب, مطلب مجوسی تھے, پھر عیسائیت, یہودیت, سارا کچھ کر کے پتہ نہیں کہاں سے چلے, کہاں سے آ کے مدینہ منورہ کے اندر پہنچے. تو انہوں نے محنت کی, کوشش کی, آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب انہوں نے کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہو گئے. تو محنت بھی کرنی چاہیے. اصل میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم نے اسلام قبول کر کے شاید کسی پہ, یا اسلامی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم نے شاید کسی پہ احسان کرنا ہے. بھئی یہ ضرورت ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے اپنی اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی پورا نہیں کیا. اگر آپ کو ایک جگہ سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ دوسری جگہ پہ چلے جائیں. میں ایک اور اہم بات ہے, اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اصل میں یہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر سوال کا جواب دیا جائے. نوجوانوں کو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس سوال کا جواب ہے اور کس سوال کا جواب نہیں ہے. ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. میں جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی ایک بطور مثال آپ کو پیش کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے سوالات ہیں جن کو کہا کہ ان پہ خاموشی اختیار کر لی جائے. اصل میں ملحدین جو ہیں, لادین لوگ جو ہیں, ان کا خود اپنا تو دین کوئی ہے نہیں, ان کا کوئی اپنا مبادی اور اصول تو ہے نہیں, کوئی اصول و ضوابط تو ہے نہیں ہے. اس لیے وہ جو بھی چاہتے ہیں وہ مطلب کوئی بھی شوشہ چھوڑ کے پھر کہتے ہیں چلو جی اس کا جواب لے کے آؤ. بھائی بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب کوئی ہوتا نہیں, اس طرح پہ سوچنا ہی جائز نہیں ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بے راہ روی نہیں ہونی چاہیے.
دین کا مزاج جو ہے نا وہ فلسفیانہ مزاج نہیں ہے، وہ دانشورانہ مزاج نہیں ہے کہ آپ زمین و آسمان کے کلابے آپس میں ملاتے ہیں. دین کا مزاج یہ ہے، قرآن مجید جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جب تک دنیا رہے گی ہدایت والی کتاب ہے. لیکن اس کے صفحے کتنے آپ نے گنا؟ مطلب بالکل ایک چھوٹی سی کتاب. اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کا مزاج ہے مختصر بات کرنا، جو حق بات ہے اس کو وضاحت کر دو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر باطل کی تردید کریں، حق واضح کر دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملحدین ہیں یہ اس طرح کے اعتراضات چھوڑتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو مطلب جو جی چاہتا ہے، جو اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اس طرح چھوڑ دینا چاہیے. آپ کا اگر بچہ ہے، آپ اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں گے کہ بھائی جو جس طرح مرضی اس کے ساتھ کھیلتا رہے؟ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ بجلی کی ننگی تاریں ان کے ساتھ جیسے مرضی کرتا رہو؟ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ یہ چیزیں اس کے لیے جان لیوا ہیں. تو جو چیزیں اس کے ایمان لیوا ہیں ان سے بھی تو اس کو بچانا چاہیے نا. بچوں کو، نوجوانوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیزیں میرے ذہن کے اندر کیا کیا اثرات چھوڑیں گی. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں سے ان کو بچایا جائے. اور یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر کڑی نگرانی ہونی چاہیے. ہاں اگر ان کے ذہن کے اندر کوئی اشکالات پیدا ہو گئے ہیں تو پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ملحدین جو ہے ان کے ساتھ مکالمے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کے سامنے آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دیں. وہ مثال کے طور پہ یہ اس طرح ہم چل ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اصول و ضوابط موجود ہیں، ان کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. وہ تو کسی بھی انداز سے اگر وہ ہمارا کچھ بھی نقصان نہ کر سکے تو ان کا تو پھر بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. لیکن میرا جو ہے، اگر میں ملحد کو جواب دوں یا نہ دوں، میرا تو کوئی نہ کوئی نقصان تو ضرور ہے، ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اس انداز سے نہیں چل سکتے جس طرح وہ ہمیں چلانا چاہتے ہیں. وہ ایک لفظ میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ یہ ہے. تو ہمیں اس کا لمبا چوڑا جواب دینے کی بجائے ہمیں اس سوال کو کنڈم کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ سوال اس جگہ پہ ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ بند کمرے میں بیٹھیں، آپ جو بات کریں گے میں اس کی بات کا جواب دوں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. مثال کے طور پہ میں کسی کو کہہ دوں کہ بھائی تو نطفہ حرام ہے اور اب اس کا جواب دے، بھائی اس کا جواب نہیں نہ ہو سکتا، اس کا جواب اس انداز سے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ ہر چیز کا حل مکالمہ ہے اور ہر چیز کا حل آپس میں ڈائلاگ ہے، یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. جی اینڈ پہ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ابھی جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے، اینڈ پہ نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور اسپیشلی والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنی نوجوان نسل کا جو ہے دین کی طرف کیسے راغب کریں؟ میں اپنے بھائیوں کو بھی اور جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، جو والدین ہیں، میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو قرآن و سنت کو تھام لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب جو اس کو چھوڑ دے وہ ضرور گمراہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. جب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں تو پھر تم کفر کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی آیات تمہارے سامنے، پھر تم کبھی کفر کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں رہے گا، اس سے ہم کمزور ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے معذرت کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے، نصاب تعلیم ہے، اس کے اندر دینی تعلیمات کو زور دینے کی ضرورت ہے، اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ہم نے ادھر ادھر کے جو مضامین ہیں ان کے تو بڑے نمبر رکھے ہوئے ہیں. بالکل ہم نے بڑی چیزیں، بالکل ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اسلام کا جو ہے وہ، جب ہماری تہذیب و ثقافت نوجوانوں کے اندر مضبوط ہو جائے گی نا، آپ یہ کہہ لیجیے کہ ہمارے اندر دفاعی چیزیں موجود ہوگی نا، تو کوئی اور چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی. جب ہم اندر سے کھوکھلے ہوں گے تو کوئی بھی گندی سے گندی چیز بھی ہمارے اوپر آ کے یہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں جو کام کرنا چاہیے. والدین کو بھی اپنے جو بچے ہیں ان کے اوپر خیال رکھنا چاہیے، ان کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے، اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی جو دینی کتابیں ہیں ان کا بھی آنا چاہیے، اور مسجد میں بھی. اور اس کے علاوہ ہمیں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اسلام کو فروغ دینے کے لیے مختلف جو سیمینار ہیں وہ کرنے چاہیے، چونکہ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی آراء جو ہے ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.